ہم دیکھتے ہیں قوانین موجود ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ معاملات جو ہیں ختم کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے اطلاق اس طرح سے نہیں ہو پاتا ہے. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں آتا ہے جس کو اس طرح سے سزا دی جائے اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے اور اس کے لیے ایک ایگزامپل جو ہے اپروچ سیٹ کی جائے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح سے گھروں میں کرتے ہیں. کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ہم بہت سارے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم انٹینشنلی جان بوجھ کر اپنا غصہ جو ہے اپنی ماؤں پہ، اپنی بہنوں پر، یا اپنے جو قریبی دوست احباب ہیں، اپنے باس ہیں، یا جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم ان پر کیوں نہیں ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے ریئیکشن سخت آئے گا. لیکن جو ہم جن کو اپنا سبارڈینیٹ سمجھتے ہیں، ہمارے جو پارٹنر ہوتے ہیں، انہی پر یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ برداشت کر جائیں گے اگر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اگر کمپلین بھی درج ہو جائے گی تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، یہ کہہ کر کہ آپسی کوئی معاملات ہیں یا آپسی تعلقات ہیں اس کی بنا پر. اس کی وجہ سے یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. خواتین کس طرح سے اس بارے میں سٹینڈ لیتی جا رہی ہیں، ان واقعات میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے چودھری نصیر کمبوہ صاحب نے، جو کہ ماہر قانون ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. فرسٹلی سیکنڈلی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو قانون موجود ہے اور ان پر اطلاع کیوں نہیں ہو پاتا، ایگزیکیوشن جو ہے اتنی کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف کمپلینز وغیرہ درج کی جاتی ہیں، جن کو بلوایا جاتا ہے، جن کے خلاف بہت سارے ایف آئی آر، یہ سیریس ایکشن لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو اس طرح سے سزا دینا، جرمانہ دینا، یہ سب چیزیں جو بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے اہم کردار اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، اس پر کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مس اقرا. بڑا برننگ ایشو ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہونے کی بجائے یا ڈومیسٹک وائلنس کی ریشو کم ہونے کی بجائے ڈے بائی ڈے جو ہے وہ جدت آ رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، سارا کچھ آ رہا ہے، لیکن رویوں میں عدم برداشت، ہائپر پن جو ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو آپ کے ماتحت ہوتے ہیں اس پہ آپ اپنی جو ہے وہ اس کی جائز بات کو بھی آپ اس کو دبا لیتے ہو، لیکن جو آپ کا باس ہوتا ہے جس کے آپ ماتحت ہوتے ہو تو آپ اس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہو. انفیکٹ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں فگر جو ہے نا بڑے خطرناک ہیں. کہ ہیومن رائٹ واچ کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں پاکستان ڈومیسٹک وائلنس پہ 6 نمبر پہ ہے اور انڈیا پہلے نمبر پہ ہے، افغانستان تیسرے نمبر پہ ہے، اور پاکستان میں جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ کوئی 10 سے 20% جو ہیں وہ ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے. اور بہت سارے سروے اس پہ ہوتے ہیں کہ جو نفسیاتی طور پہ وائلنس کیا جاتا ہے یہ تو ریشو 97 تک چلی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی صورت پہ خاتون یا جو ہے وہ کوئی بھی معاشرے کا ولنریبل جو آسپیکٹ ہے وہ وائلنس کا شکار ہوتا ہے. اور یہ جو ٹارچر وغیرہ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی ریشو کوئی اگر 100 ہے تو اس میں 50% جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن رپورٹ نہیں ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ کلچرلی بیریئر ہیں، قوانین ہیں، تو قوانین کی ایز سچ وہ امپلیمنٹ ہے نہیں. اب دیکھیں نا ہمارے ملک میں 1976 میں یہ بات کہ بچیوں کی جب شادی ہوتی تھی تو سامان جہیز ناکافی ہونے کی بنا پہ بچیوں میں جو ہے وہ گھروں میں لڑائیاں ہو جانی، ساس کی، ننند کی، تو اس پہ آ کے ہائپر ایٹیچیوڈ کے ساتھ خاتون جو ہے وہ اس پہ ڈومیسٹک وائلنس کا اس نے شکار ہونا، یہاں تک کہ بچیوں کے گھر کی لڑائیوں کی بنا پہ مرڈر ہو جاتے تھے. تو اس کو ہوتے ہوئے 1976 میں ریسٹرکشن آف ڈاوری آرٹیکل جو تھا اس کو ممنوع کرنے کے لیے 1976 میں قانون آیا. لیکن کیا ہوا کہ وہ قانون بھی ہے اور اس قانون کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے، سامان جہیز بھی اسی طرح دیے جا رہے ہیں اور عدالتیں بھی ان کو ایسے انٹرٹین کر رہی ہیں. تو لہٰذا وہ قانون بنانے کا مقصد فوت ہو گیا، کیونکہ اگر وہ قانون بنایا جاتا اور اس کو ٹرو اسپرٹ کے مطابق اس پہ عمل کیا جاتا اور سامان جہیز جو ہے اس کو لعنت یا اس کو آفینس ڈکلیئر کر کے اس پہ عمل کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی لڑائیوں کی وجہ بنتا ہے. نہ لے کے آئیں پھر بھی وجہ ہے، تانے میں نے سننے پڑتے ہیں. اگر جو ہے وہ بیوی زیادہ لے آئی تو وہ اپنے اس کا جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ اس فیملی پہ، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس میں یا وائلنس کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پھر 2009 میں خواتین پہ یہ بڑی شکایات کہ خواتین پہ جو ہے وہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے اور تیزاب پھینک کے جو ہے خواتین کو جو ہے وہ کوئی آپ نے یعنی کوئی مرد جو ہے سٹرینجر بھی یہ پھینک سکتا ہے کسی عورت کو بلیک میل کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اپنی شرائط بنوانے کے لیے. یہ ریشو جو ہے وہ میاں بیوی کے دوران خامد بھی ہو سکتا ہے، یہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کوئی بھی میل پرسن ہو سکتا ہے. تو اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بھی قانون آیا کہ اس میں 336 PPC جو ہے
336B جو ہے اس میں بڑی ہینیس سزا رکھی، عمر قید کی سزا تک سزائیں رکھی گئی. اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اس کی سزائے موت بھی ہے. اور یہ جو بیچتے ہیں تیزاب وغیرہ ان کے لیے بھی SOPs دیے گئے کہ ایسے ہی آپ تیزاب جو ہے یا ایسا جو سبسٹنس ہے نہ رکھیں. لیکن یہ بھی کیا ہے کہ ایسے کیسز بھی جو ہیں وہ قانون بھی ہے، کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں اور ریشو بھی وہی ہے، تو اس میں بھی ایز سچ امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ کسی بچی پہ تیزاب پھینک دیا گیا ہے کہ اس کیس کو ہنگامی بنیادوں پہ چلایا جائے، ڈے بائی ڈے پروسیڈ کر کے چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کر کے کیا جائے. کوئی ایسی چیز نہیں، چیزیں روٹین میں ہیں، پرچے ہو بھی جاتے ہیں، سزائیں ہوتی نہیں ہیں. تو وہ معاشرے میں جو نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے سیم چیزیں جو ہے بہت سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور ہم اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس طرح سے گرو ہوتا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ان چیزوں پہ اطلاع کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، قانون دے دیا. ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے نا تو اس پہ کیا ہوتا ہے جی، قانون بنا کے لیجسلیٹر جو ہے وہ معاشرے کو مطمئن کر دیتا ہے، لو جی ہم نے قانون بنا دیا. بٹ اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ میکانزم یا وہ سسٹم میں جو فلاز ہیں، جو خامیاں ہیں، جو انویسٹیگیشن سطح پہ خامیاں ہیں، کہ وہ دیکھیں قانون کہتا ہے کہ جب کوئی میٹر رپورٹ ہوتا ہے پولیس کو، کوئی افینس کرتا ہے تو اس کی FIR درج ہونے کے بعد 15 دن کے اندر اندر اس کا چلان سبمٹ ہونا ہوتا ہے عدالت میں. یہاں سال چلان سبمٹ نہیں ہوتے. پچھلے سال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس چیز پہ نوٹس لیا تو پتہ چلا کہ 4 لاکھ چلان پچھلے 8 سالوں سے سبمٹ ہی نہیں ہوئے. یعنی کہ دیکھیں جو 15 دن میں سبمٹ ہوتے ہیں وہ 4 سالوں میں نہیں ہوئے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم میں تفتیش کی سٹیج پہ جو خامیاں ہیں کہ ایز اے پروفیشنلزم آفیسر نہیں ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس سے وہ آگاہی نہیں ہے، ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ چیزیں سبمٹ نہیں ہوتی، اور ان کو انشور کرنے کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ معاملات نہیں ہوتے. عدالتوں میں معاملات آ جاتے ہیں، ججز کی کمی، پھر اس کے بعد تاریخ پہ تاریخ کا کانسیپٹ ہے. کرمنل جسٹس سسٹم میں بہت ساری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، میں آج بھی میں اخبار پہ پڑھ رہا تھا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے سفارشات تیار کی ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کی جو ہے سربراہی میں اور نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے. اور اگلے 2-3 مہینوں میں یہ کوئی اچھی خوشخبری آج کے اخبار میں روزنامہ جنگ میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں اس طرف بڑا نا محسوس کیا جا رہا ہے. معاشرے کا جسٹس سسٹم پہ جو ہے وہ اعتبار قائم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اصلاحات کرنی پڑیں گی. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کتنے میٹر رپورٹ ہوئے. زینب مرڈر کیس رپورٹ ہوا، موٹر وے ریپ کیس رپورٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نور مقدم کیس ہے. ان میں دیکھیں ٹائملی سزائیں بھی ہوگی، ٹائملی ہو گئے، اس کے باوجود معاشرے میں جرائم کیوں نہیں رکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور یہ جو پاورٹی ہے نا، غربت جو ہے، اس کو ختم کرنا، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانی ہے. جب لوگ مسائل میں ہوتے ہیں، تعلیم نہیں ہوتی ہے، سچ اویئرنیس نہیں ہوتی، ایجوکیشن نہیں ہوتی، مہنگائی نہیں ہوتی، تو لوگ ڈپریشن میں آ کے بھی میں سمجھتا ہوں یہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے معاشرہ. معاشرے کو آپ نے قانون بنا کے اس کی امپلیمنٹیشن کا جو کرائٹیریا اس کو سخت کرنا ہے، پھر آپ نے معاشرے میں اسی لیول کی اویئرنیس دینی ہے، آگاہی دینی ہے. یعنی ہر لحاظ سے آپ نے معاملات کرنے ہیں جس پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. ایز اے لائر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ زیادہ نیگلیجنس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں جی بات پتہ کیا ہے، اب دیکھیں روٹین میں معاملات رپورٹ ہوتے ہیں کہ جی سلنڈر پھٹا، وہ ایک ہوا کی بیٹی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی. آنر کلم میں کیا ہوا جی کہ وہ جی بچی کو مار دیا. پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں وہ معاملہ بلوچستان میں کتنا ہائی لائٹ ہوا. پھر دیکھیں معاملے ڈومیسٹک وائلنس میں، دیکھیں میں شہر ہے میرا مانا والا ڈسٹرکٹ شیوپورہ، وہاں پہ اقرا بچی ہے، اس کے خاوند نے اتنے مثلا اس کو بربریت سے مارا کہ اس کے دماغ میں سوراخ ہو گئے. اور ڈاکٹروں کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہو تو ہم بھی اس کو، یعنی وہ جو کلپریٹ ہے کہ ہم مار دیں اس کو. یعنی اس حد تک بربریت ہے. ثانیہ ظاہرہ کیس ہوا پچھلے سال ملتان میں، وہ ڈومیسٹک وائلنس میں وہ لڑکی پھندا لے کے اس کو مار دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سارا نام کیس ہوا اسلام آباد میں، پچھلے دنوں سیال کوٹ کا ایک میٹر رپورٹ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کیسز ہیں نا، حالانکہ آنر کلنگ میں بندے پہلے لوگ ہوتا تھا جی راضی نامہ کر لیتے تھے، فیملی کے لوگ مارتے تھے، لیکن اس کو فساد فی عرض میں ڈالا گیا کہ یہ معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے تو اس کی علیحدہ سے سزا رکھی کہ اگر
302 میں مرڈر میں سزا ہو بھی جائے تو فساد فی الارض جو ہے اس میں عمر قید ہوگی، ریاست معاف نہیں کرے گی. لیکن کیا ہے ایسے کیسز کو بھی مثلا ہنگامی بنیادوں پہ چلایا نہیں جاتا. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ آنر کلنگ کے پچھلے اس سال اگر 2024 میں 547 میٹر رپورٹ ہوئے ہیں جس میں 547 کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور اس میں سے پورے سال میں ایک کیس صرف کنکلیوڈ ہوا. کیا ہے کہ جی اگر یہی کیسز ہنگامی بنیادوں پہ ہوں، اگر کوئی ایکسپیڈائٹلی ہو، سپیڈی جسٹس ہو اور اپیل سٹیج پہ بھی سزائیں جو ہیں وہ کیسوں کے فیصلے ہو کے اور سزائیں ایگزیکیوٹ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر لوگ خوف سے باز آ جائیں گے. لیکن یہاں سزائیں بھی نہیں ایز سچ وہ ہوتی، سسٹم میں وہ سکت اور وہ جان بھی نہیں ہے، اور دوسرا لوگوں میں اس کے پیرالل جو ہے ایجوکیشن اویئرنیس کی بہت جو ہے وہ کسی لیول پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اگر لوگ بچیوں کو کسی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتے ہیں، اس کی شادی کرتے ہیں، خدا را وہ یہ دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں بیٹی دے رہے ہیں اس شخص میں یہ اتنی اہلیت ہے، وہ درندہ تو نہیں، وہ حیوان تو نہیں، وہ سائیکی پیشنٹ تو نہیں ہے کہ اس میں بعد میں آپ کی پیاری بیٹی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جائے. اسی طرح دیکھیں آنر کلنگ میں اس سلسلے میں جو والدین ہیں وہ کتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں پر جہاں پہ ہم یہ درس دے رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کو اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کے حق میں کوئی نہیں بول سکتا، آپ کے جو رائٹس دیے گئے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن پھر بھی والدین کا کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے، اور میں بہت سارے ایون لائرز کے میں نے منہ سے سنا ہے کہ اگر شادی کے پہلے چند مہینوں میں اگر آپ کو شوہر آپ کا تھپڑ رسید کر دیتا ہے یا پھر کوئی ایسے معاملات اس طرح سے ہو جاتے ہیں تو برداشت کر لیا جائے، وہاں پہ اس سائڈ پہ جائے نہ جائے اور تھوڑی دیر اور برداشت کر لیا جائے. یہ سب چیزیں ذہن میں رکھی جائیں کہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں، تھوڑا صبر کر لیا جائے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں نے ایون لائرز کے منہ سے سنا ہے. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور یہاں پہ بھی کہنا کہ جو خواتین ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر رکتی نہیں ہے، ایک بار کسی کا ہاتھ اٹھ گیا نہیں رکتا. مس اقرا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہمارے یہاں جب مثلا ٹین ایج میں بچیاں جو ہے رن اوے میریجز کر لیتی ہیں یا لو میرج کر لیتی ہیں یا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کسی سے رابطہ ہوا کر لیا، شادی کر لی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نو ڈاؤٹ معاشرتی اقدار کے خلاف ہے. یہ والدین جو ہے ان کی بڑی انسلٹ ہوتی ہے. لیکن دیکھیں کسی کی جان لینا جو ہے نا، آپ کسی کو بچی کو بیٹی کو اگر اس نے غلطی کر لی ہے اس کو معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں پھر بھی وہ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس میں بھی دیکھیں پری میرج کاؤنسلنگ کا بڑا کانسیپٹ ہے. دیکھیں والدین جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو والدین شادی سے پہلے جس سے بھی بچی کی شادی کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے والے لڑکا اور اس کے والدین، لڑکی اور اس کے والدین ریاستی سطح پہ ان کی کاؤنسلنگ کا میرج سے پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ سلیبس پہ جو ہے نا گریجویشن لیول پہ یہ پری میرج کاؤنسلنگ، نکاح نامہ یہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو والدین کو یہ آگاہی دینی چاہیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کمپرومائز ہے وہ ایک حد تک ہے، اس قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی کی جان چلی جائے. اور والدین کو بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہے وہ ہم نے آپ کی شادی کر دی ہے اب آپ کی لاش یا میت ہی آنی چاہیے. تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. پری میرج کاؤنسلنگ کریں یا ویسے کاؤنسلنگ کریں، سمجھائیں، جو جائز بات ہے اس پہ کمپرومائز کرنے کا کہیں. لیکن اگر وہ انسان جو درندہ ہے، جس میں حیوانیت ہے، جو سائیکی پیشنٹ ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بچیوں کو زبردستی مجبور کر کے اگر آپ بسائیں گے تو کل کو وہ حادثے کا شکار ہو جائیں گے اور پھر ساری زندگی آپ کو پچھتاوا ہوگا. ثانیہ ظاہرہ کیس کے کیا حقائق تھے کہ وہ ایک پڑھے لکھے باپ کی بیٹی تھی، پڑھی لکھی بچی تھی، وہ ناراض ہو کے 2 سال آپ کے گھر رہی لیکن پھر اس کو بھیج دیا گیا کہ آپ چلیں، بچے ہیں آپ کے، جو بھی ہے معاملات ہیں. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے جب بچیوں کو والدین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں وہیں پہ، تو پھر بچیاں کیا ہوتی ہیں یا خود سوئسائڈ کی طرف چلی جاتی ہیں یا وہ وہاں پہ برداشت کر کے اپنی جان دے دیتی ہیں. تو اس لیے دیکھیں زندگی جو ہے نا یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے خاوند کے گھر ہوں، والدین کو خوشی ملتی ہے کہ بچیاں اپنے گھر میں خوش و خرم ہوں. لیکن اس قیمت پہ جو ہے وہ آپ اس کو مجبور نہ کریں کہ کل کو وہ بچی جو ہے کسی حادثے کا شکار ہو جائے. کیونکہ یہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا اس کے لیے لاسٹ ورڈ میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہی ہے جی کہ ہمیں جو ہے نا اپنے پیاروں کو اگر کو وہ ٹین ایج میں، کم عمری میں، کم عقلی میں کوئی غلطی کر بھی لیتے ہیں نا تو ان کا ساتھ دینا چاہیے،
ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو چیزوں کو غیرت کی طرف یا اس کو جو ہے وہ متشدد رویوں کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. اور ڈومیسٹک وائلنس جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے جو قوانین ہیں, یہ 2016 میں قانون آیا کہ پروٹیکشن آف دا وومن اگینسٹ دا وائلنس ایکٹ 2016 جو ہے, اس پہ بہت اچھی چیزیں ہیں, ان پہ عمل ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے پروٹیکشن اتھارٹی بنائی ہے جس کی ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہے چیئرپرسن ہے, شیلٹر ہوم ہے, اور اس کے لیے خاتون کو بتایا گیا ہے کہ اگر اس پہ وائلنس ہوتا ہے تو وہ فائنانشل, وہ سیکسول اور وہ اکنومیکل اور وہ سائیکالوجیکل, ہر طرح کا جو ہے اس کو پروٹیکشن جو ہے وہ اس میں دیا گیا. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا سائیکی مرد ہے جس سے جو ہے وہ خطرہ ہے کہ خاتون کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک ٹریکر بھی اس قانون میں بتایا گیا ہے کہ لگ سکتا ہے اس کی موومنٹ واچ کرنے کے لیے. بہرحال قوانین کی آگاہی, تعلیم کا عام ہونا اور جو ہے وہ اپنے رائٹس کا جو ہے وہ پتہ ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. قانون کو امپلیمنٹ کر کے اور آگاہی سے اور تعلیم سے جو ہے وہ چیزیں اور رزلٹ اچیو کیے جا سکتے ہیں اور معاشرے کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.